بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دریا میں ایک زوردار طوفان تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھی اور پانی کے اندر موجیں پہاڑوں کی طرح اچھل رہی تھی۔ اس میں کشتی کا ثابت رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کشتیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی واقعہ ہوا کہ کشتی ٹوٹ گئی۔ اس کشتی کے ایک لکڑے پر ایک چھوٹا سا تختہ، اس کے اوپر ایک عورت ایک بچے کا جنم دیتی ہے۔ اس تختے کے اوپر زوردار طوفان ہے، عورت اس بچے کا جنم دیتی ہے ایک تختے کے اوپر، اور خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کی روح قبض کر لی جائے، یعنی عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ خداوندا، یہ تختے کے اوپر عورت نے بچے کا جنم دیا ہے، میں اگر اس عورت کی روح قبض کر لوں تو بچے کا کیا ہوگا؟ بچے کا کیا حشر ہوگا؟ کتنی مشکل ہوگی بچے کے لیے۔ خدا نے فرمایا کہ میرا حکم ہے، اس طرح سے تو کر، کیونکہ تو نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں، واللہ عالم وانتم لا تعلمون، میں سب کچھ جاننے والا ہوں، تم کیا جاننے والے ہو؟ اب اس میں کیا بھید ہو سکتا ہے کہ ایک کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور ایک تختہ ہے، اس پہ ایک عورت جو ایک بچے کو جنم دیتی ہے، اور خدا کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا لو۔ ایک عام انسان کو بھی سناؤ تو اس کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور شاید وہ خدا کی طرف انگلی اٹھا کر کہے کہ خداوندا، یہ کیا، یہ کیسا انصاف ہے؟ لیکن وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ واقعہ جو بھی رونما ہوتا ہے، جس قسم کا بھی واقعہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے صرف وہ واقعہ ظاہری طور پر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے، وہ تو صرف رب العالمین جانتا ہے۔ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اب دیکھیے نا، پاکستان کے اندر پاکستان کا جو طیارہ PIA وہ کرش ہوا، صرف 2 جنے بچے، اور اس میں سے بھی ایک جنے کو تو صرف فریکچر ہوئے، باقی سب ختم۔ اللہ کی قدرت کو کون جانچ سکتا ہے، کون پہچان سکتا ہے؟ صرف یہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے آمنا صدقنا کہہ کر جھک پڑو، بس۔ وہ لڑکا اپنے طور پہ پھر آگے بڑھتا ہے، اور بہرحال ایک بہت بڑا آدمی اس زمانے میں ہو گزرا۔ اس کے کچھ سال کے بعد اس نے خدائی دعویٰ کیا۔ اس کے پاس بہت سارا پیسہ، بہت سارا مال، بہت دولت اس کے پاس آ گئی، طاقت آ گئی، اور وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ کون؟ وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا، کشتی کے جو چھوٹے سے ٹکڑے میں پیدا ہوا، وہ بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ اور پھر جب اس کو نصیحت کی جاتی تو وہ تکبرانہ انداز میں کہتا کہ میرے سے کوئی یعنی برتر ہے کیا؟ تم کو نظر آتا ہے میرے سے کوئی برتر ہو؟
جب وہ اس کو بات پتہ چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، تو کہنے لگا کہ آخرت میں خدا نے بنائی ہے نا، تو میں تو یہاں پہ دنیا کے اندر جنت بناؤں گا، اور خدا کی برابری کرنے لگا، سرکش ہو گیا، اور پھر جنت بنائی۔ دنیا کا جو کچھ پیسہ، جو کچھ لگانا چاہتا تھا، جو جنت کی تشبیہات بیان کی کہ جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ ساری چیزیں اس نے اپنے جنت میں لگائی، اور پھر اس کی ابتدا کرنے کے لیے آیا، ابتدا کرنے کے لیے، اور گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، پاؤں زمین پہ رکھنے والا ہے، یعنی جنت میں پاؤں رکھنے والا ہے۔ اس درمیان اللہ کا حکم ہوا ملک الموت کو کہ اس کی روح قبض کر لے۔ ملک الموت حیران، پھر ایک مرتبہ اتنی محنت سے، اتنی جفاکشی سے، اتنا پیسہ خرچ کر کے یہ جنت بنائی ہے، کم سے کم اس کو اپنی جنت دیکھنے کا موقع تو دیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں چلتا، کسی کی نہیں چلتی، اور اس کی روح قبض کر لی گئی۔ کیا سبق ملتا ہے انسان کو؟ کہ اللہ کا بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، اسی نے بچایا اس کو، اس کشتی کے اندر اسی نے بچایا اس کو، اور پھر اس کو جو صلاحیتیں دی، وہ صلاحیت کی بنا پر وہ اوپر تک گیا۔ اگر چاہتا تو وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کرتا، وہ چاہتا تو اس غریبوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کرتا کہ غریب آگے بڑھتے، غریب اور جو بچے ہیں تعلیم کے معاملے میں، ہیلتھ کے معاملے میں، وہ سب کے سب اس کو اوپر لا سکتا تھا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے۔ لیکن سرکش، تو اللہ انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ اس طرح سے بچا سکتا ہے، اور اللہ اس طرح سے مار سکتا ہے، اس طرح سے بچا سکتا ہے، اس طرح سے مار سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا بھید اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا بھید ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے انسان کو وہ سمجھانا چاہتا ہے، رہتی دنیا تک مثال قائم رکھنا چاہتا ہے کہ ایسے شریر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے احسان کا بدلہ چکانے کے بجائے سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت اور نعمت ملنے کے بعد ہمبل ہونے کے بجائے سرکش ہو جاتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے اور عبرت کا مقام ہے۔ انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے، ضرور ہمیں کچھ تسلی ہوگی اس میں سے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، جیو اور جینے دو۔